حضرت ہود علیہ السلام کی سیرت و فضائل۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد برسوں بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پیدا فرمائی جسے اس قوم میں قوم عاد کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ صحت مند، طاقتور، بڑے قد کاٹ اور لمبی عمروں والے تھے، لیکن ایمان و عمل کے اعتبار سے پستی کا شکار تھے۔ بتوں کی پوجا کرتے، لوگوں کا مذاق اڑانا، دوسروں کو تنگ کرنا اور لمبی زندگی کی امید پر مضبوط محل بنانا ان کے عام معمولات۔ کفر و شرک، جاہلیت، فضالت اور غفلت کی وادی میں بھٹکنے والی اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں وحدانیت الہی پر ایمان لانے، بتوں کی پوجا چھوڑنے، صرف اللہ کی عبادت کرنے اور تمام برے فعل ترک کرنے کی دعوت دی، لیکن بہت ہی تھوڑے افراد نے آپ کی تصدیق کی اور اکثر نے کذاب و مخالفت بے بنیاد الزامات لگانے پر کمر باندھ لی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لائے اور کفر و شرک، انکار حق اور سرکشی پر ڈٹے رہے تو ان پر تند و تیز آندھی کی صورت میں عذاب الہی آیا اور یہ آندھی 7 رات اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کو تباہ و برباد کر کے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ۔ گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹکنے والی قوم عاد کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد میں سے ہیں۔ روح زمین پر عاد کے نام سے 2 قومیں گزری ہیں، ایک عاد اولا، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، دوم عاد ثانیہ، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ دونوں قوم سمود کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ ان دونوں قوموں کے درمیان تقریباً 100 برس کا فاصلہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی گزر بسر کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا، جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ہود علیہ السلام تاجر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سفر کے دوران جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی اسفان سے گزرے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کون سی وادی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ وادی اسفان۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام ایسی جو ان سرخ اٹھنیوں پر سوار ہو کر گزرے تھے، ان کی نکیل کھجور کی چھال سے بنی ہوئی تھی اور ان کے اپنے لباس تہمت اور اونی چادریں تھیں، اسے وہ تلبیہ کہتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام امانت داری، مخلصی اور توکل جیسے بڑے اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد میں ایک امانت دار کی حیثیت سے معروف، اسی لیے جب قوم کے سامنے آپ نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تو آپ اپنی شان اور ایمانداری کی وجہ سے بطور خاص ذکر فرمایا۔ ان حوالوں سے قرآن کریم کی سورۃ العصر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ تبلیغ رسالت میں آپ اپنی طاقت اور ظالم و جابر قوم سے بالکل خوف زدہ نہ ہوئے اور ان سے صاف صاف فرما دیا کہ میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور وہ جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور بے شک میرا رب سیدھے رستے پر چلنے والوں کو ملتا ہے۔ طوفان نوح ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار دیگر مسلمان جودی پہاڑی پر اترے۔ وہ قریبی علاقے میں ایک بستی قائم کر کے اس میں رہنا شروع کر دیا۔ یہاں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا، جبکہ مسلمانوں سے دیگر کوئی نسل آگے نہیں چلی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد نوح علیہ السلام میں برکت دی اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی نسل مبارک میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب ان کی تعداد بڑھتی گئی تو یہ مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو کر دور دراز علاقوں میں پھیل گئے۔ ان میں سے ایک قبیلہ جنوب کی جانب متوجہ ہوا اور جزیرہ عرب کے جنوبی طرف یمن کے ریتلے ٹیلوں والے علاقے اعقاف میں قیام پذیر ہو گیا۔ یہ قبیلہ اپنے والد عاد یا بادشاہ عاد کی نسبت سے قوم عاد کے نام سے معروف ہوا۔ عاد کے ایک بیٹے شداد نے دنیا میں بادشاہت کی اور روئے زمین کے تمام بادشاہ اس کا فرما بردار ہوئے۔ اس نے جنت کا ذکر سن کر سرکشی کے طور پر دنیا میں جنت بنانا چاہی اور اس ارادے سے ایک بڑا شہر بنایا جس کے محل سونے اور چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے، یاقوت اور دیگر جوہرات کے ستون اس عمارت میں نصب ہوئے اور انہی سے فرش بنائے گئے۔ سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے، ہر محل کے گرد جواہرات پر نہریں جاری کی گئی اور طرح طرح کے درخت حسن و تعظیم کے ساتھ لگائے گئے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے اعیان سلطنت کے ساتھ اس طرف روانہ ہوا۔ ابھی یہ لوگ اس شہر سے ایک منزل یعنی تقریباً 18 میل کی دوری پر تھے کہ آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے یہ سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرائے عدن میں اپنا گمشدہ اونٹ تلاش کرتے ہوئے اس شہر میں آ پہنچے۔ انہوں نے اس شہر کی تمام
तमाम ज़ेब और ज़ीनत देखी मगर वहाँ कोई मकीन न पाया। फिर थोड़े से जवाहरात लेकर वहाँ से चले आए। ये बात जब हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हुई तो इन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन कलाबा रजी अल्लाह अन्हु को बुलाकर सूरत हाल दरियाफ्त की और हजरत अब्दुल्ला बिन कलाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु से सारा वाक़या सुना। तो हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत काब बिन अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ्त किया कि क्या दुनिया में कोई ऐसा शहर है। इन्होंने फरमाया कि जी हाँ, इस शहर का इशारा कुरान करीम में भी आया है। ये शहर शदाद बिन आद ने बनाया था और वो सब अज़ाब इलाही से हलाक हो गए थे। आपके जमाने में एक मुसलमान सुर्ख रंग वाला, नीली आंखों वाला, छोटे कद का, जिसके अबरू पर एक तिल होगा, ये अपने ऊंट की तलाश में शहर में दाखिल होगा। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन कलाबा रजी अल्लाह ताला को देख कर फरमाया, बाखुदा वो शख्स यही है। कौम आद में नेमतों की बहुतात के सबब कौम आद बड़ी खुशहाल और आरामदा जिंदगी बसर कर रही थी, लेकिन इनमें कुफ्र शिरक और फशक फजार की वबा फैली हुई थी। ये लोग तौहीद इलाही, इबादत खुदाबंदी और अतात रसूल छोड़कर मुख्तलिफ नामों से मरसूम अपने ही तराशे हुए बुतों की पूजा में मशगूल थे। इनके अलावा ये सरे राह छोटी छोटी इमारतें बनाते, इनमें बैठकर लोगों से छेड़खानी और मजाक व मशकरी करते और जिंदगी की मौज मस्तियों से लुत्फ अंदोज होने के लिए मजबूत महल तामीर करते। इनके तर्ज अमल से ये लगता था कि जैसे इन्हें कभी मरना ही नहीं बल्कि हमेशा जिंदा रहना है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत हक सुनकर कौम आद के काफिर सरदारों ने कहा कि हमारी निगाहें में आप सरासर हमाकत का शिकार लगते हैं, क्योंकि आप अपने बाप दादा के दीन की बजाय दूसरे दीन को मानते हैं। हम आपके दावा रसालत को सच नहीं समझते। सरदार ने कुफार के बेअदबाना जवाब के मुकाबले में हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया कि ए मेरी कौम, मैं हरगिज भटका हुआ नहीं, क्योंकि मैं तो तमाम जहानों के परवरदिगार का भेजा हुआ रसूल हूँ और रसूल इंतहाई कामिल अक्ल वाले होते हैं। मेरी जिम्मेदारी तुम तक अपने रब के पैगामात पहुँचाना है और मैं तुम्हारा सच्चा खैर खा और अमानतदार हूँ, लिहाजा किसी गलत फहमी में मत पड़ो। फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कुफाराने सरदार को इनकी हमाकत पर मुतनब्बे करते हुए कहा कि तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हो रहा है कि तुम्हारे पास तुम्हारी कौम का एक फर्द रसूल बनकर आया ताकि तुम्हें कुफ्र और इजाब इलाही से डराए, हालांकि काबिल ताज्जुब तो तुम्हारा बेबस व चार बुतों को रब ताला का शरीक ठहराना है। इसके बाद सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को इनामाते इलाही और याद इलाही की तरफ नसीहत फरमाई कि ए मेरी कौम, याद करो कि अल्लाह ताला ने ज्यादा जिस्मानी कुव्वत से भी नवाजा, कद काठ और कुव्वत दोनों में दूसरों से मुमताज हो, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र याद रखो और शुक्राने पर ईमान लाओ और अतात व बंदगी का एक रास्ता इख्तियार करो ताकि तुम्हें फलाह नसीब हो। सैयदना हूद अलैहिस्सलाम से अपनी रसालत और इबादत इलाही की दावत सुनकर सरदाराने कुफार लोगों से कहने लगे कि हूद अलैहिस्सलाम तुम्हारे जैसा ही आदमी है, जो तुम खाते हो वो भी वही खाते हैं, जो तुम पीते हो वो भी वही पीते हैं। अगर ये अल्लाह के रसूल होते तो फरिश्तों की तरह खाते और उनकी तरह इबादत करते और उन्हीं की तरह पाए जाते। अफसोस के सरदाराने कौम आद ने कमालात रसालत को न देखा और खाने पीने के औसाफ देखकर रसूल को अपनी तरह बसर कहने लगे और यही चीज इनकी गुमराही की बुनियाद बनी। कौम आद ने एक और मौके पर वाज़ेह अल्फाज में ये कहकर भी हजरत हूद अलैहिस्सलाम की रसालत का इनकार किया कि अगर हमारा रब हमारी तरफ कोई रसूल भेजना चाहता तो फरिश्तों को उतार देता, और आप चूंकि फरिश्ते नहीं इसलिए हम आपकी रसालत का इनकार करते हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को क़यामत के दिन दोबारा जिंदा होकर बारगाह इलाही में पेश होने का बताया, जिस पर काफिर सरदार ने बरगलाने के लिए अपने लोगों को अकली दलील देते हुए कहा कि सैयदना हूद अलैहिस्सलाम तुमसे ये कहते हैं कि मरने के बाद तुम्हारा गोश्त पोत सब मिट्टी में मिल जाएगा और जब सिर्फ हड्डियां बाकी रह जाएंगी तो इसके बाद तुम्हें फिर से जिंदा करके कब्रों से निकाला जाएगा। ये सब बातें अकल से बहुत बाइद हैं। इसके अलावा कौम आद के सरदारों ने अपने लोगों को आज के दैरियों की तरह कहा कि दोबारा जिंदगी कभी नहीं मिलेगी और दुनिया की जिंदगी के सिवा और कोई जिंदगी नहीं। इस दुनिया में मौत और हयात का सिलसिला जारी है और हम पैदा होते हैं और फिर किसी वक्त मर जाते हैं और किस्सा तमाम। ना कोई मरने के बाद जिंदगी है और ना कोई हिसाब किताब। मजीद ये कि हूद अलैहिस्सलाम का दावा रिसालत और मौत के बाद जिंदगी की बातें सब खाम ख्याली हैं। कबीला आद के लोग बड़े ताकतवर, शाजोर और मुतकब्बर थे। एक मौके पर सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ने अज़ाब इलाही से डराया तो इन्होंने अपनी कुव्वत पर गरूर करते हुए कहा कि हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, अगर कोई अजाब आया तो हम अपनी ताकत से हटा सकते हैं। कौम आद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहत के जवाब में हट धर्मी का मुजाहरा करते हुए एक मौके पर कहा कि आपकी हमें नसीहत करना ना करना दोनों बराबर हैं। हम हरगिज आपकी बात ना मानेंगे और ना ही दावत हक कबूल करेंगे। जिन चीजों का
ہمیں خوف دلا رہے ہو، یہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے، ہمارے اعمال عادات پر دنیا میں تو نہ ہمیں عذاب دیا جائے گا، نہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے، اور نہ ہی آخرت میں کوئی حساب دینا ہے۔ قوم عاد نے اپنے شرک اور بت پرستی کے جواز میں اللہ تعالیٰ پر ہی شرک بنائے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر وہ عذاب لے آئیں۔ اس کے جواب میں سیدنا ہود علیہ السلام نے قوم عاد سے فرمایا کہ عذاب اترنے کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور وہی اس کے مقررہ وقت پر نازل فرمائے گا۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ احکام الہی تم تک پہنچا دوں، اس کے باوجود تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو تو میرے حساب سے تم جاہل لوگ ہو کہ مجھ سے اپنی مصیبت اور عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو۔ قوم عاد کے مطالبے پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب و عذاب تم پر لازم ہو گیا ہے، اور یہ کسی بھی وقت نازل ہو جائے گا۔ اور جہاں تک بتوں کے بارے میں تمہارا مجھ سے بحث کرنے کا تعلق ہے تو اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ تم مجھ سے ان کے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو، اور تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنے بتوں کے رکھ لیے اور انہیں معبود مان کر ان کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے معبود ہونے پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، لہٰذا اگر تم نہیں مانتے تو عذاب الہی کا انتظار کرو، اور میں بھی منتظر ہوں کہ تم پر کب عذاب نازل ہوتا ہے۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر کے کفر و شرک اور گناہوں پر اصرار کو ترجیح دی، اور اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزمین پر 3 سال تک بارش روک دی، جس سے شدید قحط پڑ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا۔ جب اس صورتحال سے یہ لوگ پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر تم ایمان لے آؤ، میری رسالت کی تصدیق کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرو اور ان سے مغفرت اور نجات طلب کرو، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش بھیج کر تمہاری زمینوں کو سرسبز و شاداب کر دے گا، تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا اور تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، لہٰذا میری نصیحت مان لو اور اس سے منہ نہ پھیرو اور اپنے جرموں پر قائم نہ رہو۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت قبول نہ کی اور خود ساختہ معبودوں سے متعلق اپنا نظریہ بیان کیا، جس پر ہود علیہ السلام نے ان باطل معبودوں سے بیزاری اور جرات کا اظہار کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوت ایمانی اللہ تعالیٰ پر توکل اور خدائی حفاظت کی برکت تھی کہ آپ نے بالکل بے خوف ہو کر ایسی قوم سے یہ کلمات فرمائے جو قوت اور طاقت اور زور و ہمت والی تھی، لیکن اپنی تمام تر عداوت و قوت کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام کو ذرا بھی کوئی تکلیف یا نقصان نہ پہنچا سکی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی تمام تر مساعی کے باوجود قوم کے چند افراد ہی ایمان لائے اور باقی کفر و شرک اور کفر کی دلدل میں دھنستے رہے۔ جب ان کے ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہ رہی اور قبول حق کی بجائے انتہائی سرکشی پر اتر آئے تو آپ نے ان کے خلاف دعا کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے قوم عاد کو عبرتناک انجام کی خبر دے دی۔ جب قوم عاد عرصہ دراز تک دعوت حق ملنے کے باوجود ایمان نہ لائے اور کفر پر جمے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علاقوں پر بارش روک دی، جس سے یہ لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے۔ مصیبت کی اس گھڑی میں ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور توبہ استغفار کرنے اور ایمان لانے کی صورت میں قحط سے نجات کی بشارت دی، لیکن قوم نہ مانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قوم عاد میں قحط سالی نمودار ہوئی تو انہوں نے قیل نامی ایک شخص کو بطور قاصد بیت اللہ شریف دعا کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ مکہ مکرمہ کے قریب بکر بن معاویہ کے ہاں ٹھہرا۔ بکر نے انہیں شراب پلائی اور اس کی 2 بانیوں نے قیل کے سامنے گانا گایا۔ پھر قیل موہرا کے پہاڑوں کی طرف نکلا اور وہاں جا کر دعا کہ اللہ میں کسی بیمار کی دعا یا کسی قیدی کے فدیے کے لیے نہیں آیا، بس تو اپنے بندے اور اس کی قوم کو بارش کا وہ پانی پلا دے جو تو اسے پلایا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ بکر بن معاویہ کو بھی پلا دے۔ قیل نے اپنی آج میں بکر بن معاویہ کو شراب پلانے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے شامل کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے سر پر چند بادل نمودار ہوئے اور اس سے کہا گیا کہ ان میں سے کوئی ایک بادل چن لو۔ قیل نے ایک سخت سا بادل چن لیا۔ اس سے کہا گیا کہ تو نے جلی ہوئی راکھ لے لی جو قوم عاد میں سے کسی کو نہ چھوڑے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شاہ بادل قوم عاد کی وادیوں کی جانب چلا دیے، جسے دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ برسنے والا بادل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ برسنے والا نہیں بلکہ یہ تو عذاب الہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، سن لو، اس بادل میں دردناک عذاب پر مشتمل آندھی ہے۔ قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی تنبیہ کو اہمیت نہ دی اور اپنی توجہ بادل کی طرف رکھی اور اس خوش فہمی میں رہے کہ یہ انہیں شراب کرے گا، جبکہ ہود علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے
کر کفار سے کچھ دور چلے گئے۔ جب بادل قوم عاد کے قریب آئے اور انہوں نے ایک ہولناک آواز سنی، پھر تند و تیز نہایت خیر و برکت سے خالی اور سخت سناٹے دار آندھی چل پڑی، جس کی شدت کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کو زمین سے یوں اکھیڑ دیتی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں، پھر انہیں سر کے بل زمین پر اس طرح دے مارتی کہ سر پاش پاش ہو جاتے۔ اس ہولناک طوفان کی لپیٹ میں جو چیز بھی آتی وہ تباہی اور بربادی کا نشان بن جاتی۔ یہ آندھی 7 دن اور 8 راتیں مسلسل چلتی رہی، اور جب یہ ختم ہوئی تو قوم عاد کے خالی مکان ہی نظر آتے تھے، جبکہ تمام کفار نیست و نابود ہو کر فنا کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ اس ہولناک عذاب کا حال قرآن مجید میں یوں بیان کیا: بس سچے وعدے کے مطابق انہیں خوفناک آواز نے آ پکڑا، سو ہم نے انہیں خاشاک بنا دیا۔ بس ظالم قوم کے لیے ہماری رحمت سے دوری و محرومی ہے۔